السلام علیکم ناظرین، ویلکم کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے اٹ ٹیکس اے فیملی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ڈیزائن تو کیا گیا ہے ایسے خاندانوں کے لیے جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہے، لیکن ہم اس میں ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اور آج اس کا موضوع جو ہے وہ خاندان کی ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی اہم کمپوننٹ کے اوپر ہے۔ جی ہاں، خواتین کے اوپر یہ پروگرام ہم نے تشکیل دیا ہے، اور ایسے موقع پر اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ دن چل رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں منائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ 16 دن ہیں جو کہ یہ UN نے ڈکلیئر کیے ہیں، دا ڈے آف ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن، اور عورتوں کے خلاف جو تشدد کے لیے جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس مہم میں کیا کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور آج کے سیشن میں ہماری ماہر، جن کا میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گی، میڈم عظمیٰ صداقت، آپ سبھی جانتے ہیں یہ آپ سب کی پسندیدہ شخصیت ہیں، کیونکہ پاکستان کی نہ صرف مایہ ناز ماہر نفسیات ہیں بلکہ یہ ولنگ ویز کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام بھی ہیں، اور ہم سب کی ہی پسندیدہ شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پروگرام میں آج جن لوگوں نے شرکت کی ہے میں ان کا تعارف بھی ضرور کراؤں گی۔ سب سے پہلے مس سنینا، جو کہ ولنگ ویز کی اکاؤنٹس کی اور HR کی ایگزیکٹو ہیں، اور اپنا کام بہت ہی بخوبی سر انجام دیتی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس حرم فاطمہ، جو کہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے، اور آج کے سیشن میں خاص طور پہ یہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مس تحسین ناصر ہیں، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور ڈائبیٹولوجسٹ بھی ہیں، اور یہ بھی آج کے پروگرام میں اپنی ماہرانہ رائے کا اظہار کریں گی۔ اور ساتھ میں مس سائرہ سلطان ہیں، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور بہت ہی شاندار سکلز رکھتی ہیں۔ اور ان تمام خواتین کے ساتھ میں وہ بہت ہی افیکٹو اور شاندار ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں، اور آج جو موضوع ہم نے چنا ہے اس ڈسکشن کو کرنے کے لیے وہ ہے پیس بلڈنگ۔ پیس بلڈنگ میں ہم نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے یہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے تشدد کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں، کون سے ایسے سکلز ہیں جن کے اوپر بات کر کے یا جن کو سیکھ کر اپلائی کر کے خواتین اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ڈسکشن کا آغاز میڈم آپ سے کروں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے مقاصد پہ روشنی ڈالیں، پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھوں گی کہ UN کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، کیوں انہوں نے یہ تحریک چلائی، یہ پوری ایکٹیویٹی جو کہ 16 دن تک جاری رہے گی، 25 نومبر سے 10 دسمبر تک، تو یہ چلانے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اچھا، 1945 سے پہلے تمام ملک جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پر دنیا میں سروائیو کرتے تھے، اور ہر تگڑا ملک جو تھا وہ ایک کمزور ملک پہ حاوی ہونے کی بھی کوشش بعض اوقات کرتا تھا اور قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ بعض اوقات کچھ لوگ وہ قبضہ چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، کچھ ملک اور کچھ ممالک جو ہیں وہ پھر جو تگڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ یونینیمسلی اپنا اختیار جو تھے وہ انہیں دے دیتے تھے، اور وہ ایک ہی ملک میں مرج ہو جاتے تھے۔ 1945 میں پھر یونائٹڈ نیشنز کا وجود جو ہے وہ قیام میں آیا، اور یونائٹڈ نیشنز نے کے اندر بہت سارے ممالک کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں جو کہ مل کے تو نہ صرف ملکوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے تدابیر کو متعین کرتے ہیں، اور 1945 کے بعد ہی جو ملکوں کا ملکوں پہ غاصبانہ جو قبضہ تھا اس سے نجات لوگوں کو ملی، اور یہ مانا گیا کہ ہر ملک کی اینٹی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہر ملک کے حقوق کی حفاظت کرنا تمام جو یونائٹڈ نیشنز کے ممالک ہیں ان کا ایک باہمی ایجنڈا تھا۔ یونائٹڈ نیشن یہ اس سلسلے میں پایہ تکمیل میں پہنچایا گیا۔ لیٹر آن، پہلے تو اس میں صرف ملکوں کی اینٹی اور سیکیورٹی کی بات کی جاتی رہی، لیکن لیٹر آن اس کے اندر بہت سارے اور بھی جو ایجنڈا پوائنٹس تھے وہ شامل کیے جاتے رہے۔ اور خواتین کے حقوق کی بات اگر میں کروں تو 1950s کے بعد سے خواتین کے حقوق کی مختلف تحاریک جو ہیں وہ امریکہ سے شروع ہو کر دنیا بھر کے تمام ممالک تک پہنچی، اور خواتین کے رائٹس کے اوپر بات جو ہے وہ کی جانے لگی۔ بٹ ایونچولی UN نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے سوچا کہ یہ جو NGO سیٹ اپ کام کرتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی بعض اوقات کام کرتے ہیں، تو انہیں کیوں نہ ایک سینٹرل
किसी एक सेंट्रल जगह पर इकट्ठा किया जाए ताकि वहाँ से कुछ मूवमेंट्स का आगाज़ किया जाए और ये रोशनी जो है ये दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाई जाए। सो 2001 में यूनाइटेड नेशन वमेन का क़याम जो है वो अमल में लाया गया, यानी ख़वातीन के हकूक़ के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक बाकायदा अलहदा एंटिटी कायम कर दी जिसका काम इन तमाम एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करना था। ख़वातीन के हकूक़ की बातचीत तो चल ही रही है जिसमें ग्रेजुअली आप बहुत सारे चेंजेस जो हैं पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जो वायलेंस है ख़वातीन के ऊपर या बच्चियों के ऊपर, उसकी रोकथाम के लिए भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो यूनाइटेड नेशन वमेन के अंडर अपना काम जो है वो कर रही हैं, जिसकी एक कड़ी हम भी यहाँ पर इस प्रोग्राम के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमारा मैसेज जो मीडिया के थ्रू है वो लोगों तक पहुँचे और हमारे सुनने वाले या हमें देखने वाले जो हैं वो उन कुछ चीज़ों को अपने घर के अंदर इनकलकेट कर सकें जिससे मजमूई तौर पर बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, बल्कि मुझे याद है कि हमने पिछले साल भी इस सिलसिले में यानी इन्हीं अयाम में हमने बहुत शानदार प्रोग्राम्स किए थे। अच्छा, दरअसल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स का डे मनाया जाता है। अच्छा। और उस डे के हवाले से ये प्लान किया यूनाइटेड वुमेन ने कि इससे पहले जो 16 दिन हैं यानी 25 नवंबर से टिल 10 दिसंबर तक इन 16 दिनों को मुख्तस कर दिया जाए कि इसके दौरान भरपूर तरीके से बातचीत की जाए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ताकि ख़वातीन और बच्चियों के ऊपर जो तशद्दुद है उसकी रोकथाम की जा सके। हमने लास्ट ईयर भी इस कैंपेन के हवाले से कुछ काम किया था, अपना जो कंट्रीब्यूशन था बतौर वमन के वो हमने उसके अंदर इनपुट किया था और हमने ख़ास तौर पे जिस्मानी तशद्दुद की बात की थी, ज़हनी तशद्दुद की बात की थी और फिर हमने मौशी तशद्दुद की भी बात की थी 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स में। लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों पे बात करने के बजाय कि तशद्दुद को रोका कैसे जाए, हमें प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है क्योंकि प्रिवेंशन वो प्रिंसिपल है जहाँ से इस चीज़ का आगाज़ होता है। अगर हम उसके ऊपर काम ना करें, यानी नौबत ही ऐसी ना आए कि कोई एग्जैक्टली यानी अगर हम किसी 25 साल के नौजवान को, 30 साल के नौजवान को जब वो अपनी बीवी को पीटता है या अपनी बेटी को पीटता है या भाई जो है वो अपनी बहन को पीटता है, तो बजाय कि हम जब कोई चीज़ एक परवान चढ़ जाती है और फिर हम उसके लिए कोई रेमेडीज तलाश करें, उससे बहुत बेहतर है कि हम बहुत छोटी एज के अंदर बच्चे और बच्चियों दोनों को इन चीज़ों पे ट्रेन करें कि उन्हें आपस में बाहमी ताल्लुकात कैसे बेहतर बनाने हैं और एक दूसरे की इक्वालिटी को कैसे एक्सेप्ट करना है। और ख़वातीन की जो एम्पावरमेंट की बात की जाती है यानी ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की जो बात की जाती है, तो माशी जो सिस्टम है उसके अंदर ख़वातीन का रोल क्या है और वो कैसे उसे पॉजिटिवली प्ले कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ये इन तमाम चीज़ों का आगाज़ जो है अगर घर से हो जाए बहुत छोटी एज के अंदर, जहाँ पर हम बच्चों को अच्छी आदत सिखा रहे होते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को टेबल मैनर सिखा रहे होते हैं और अगर वहीं पर हम ये भी पैगाम देना बच्चों को शुरू कर दें कि ये जो बहन है इसके साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसको अपने साथ इक्वली गेम्स के अंदर इन्वॉल्व करना है, चाहे वो जो भी गेम खेलना चाहे, इसके साथ आपने इसको कम नहीं समझना। और ये बिहेवियर ना सिर्फ आप बच्चों को सिखाते हैं बल्कि सबसे पहले पेरेंट्स खुद इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि उनके घर में बेटी है या बेटा है या अल्लाह ताला के तोहफे हैं और तोहफों के साथ साथ ये एक भारी जिम्मेदारी भी है कि आपने एक नस्ल को तैयार करना है और वो नस्ल आपके बाद इस दुनिया को संभालने वाली है। सो आप बेहतरीन बिलीफ सिस्टम के साथ अगर वो नस्ल को तैयार करते हैं तो आने वाले दिन जो इस दुनिया के अंदर हैं, आने वाले लोग जो इस दुनिया के अंदर हैं, वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा मैडम, मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि इस पे पीस बिल्डिंग पे हम बात करें या इन डेप्थ एनालिसिस इसका हो, मैं ये चाहती हूँ थोड़ा सा जो यूएन का इस ईयर का यानी 2018 एंड 19 का जो थीम है उसके ऊपर भी मैं चाहती हूँ थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि मैं स्लोगन देख रही थी उनका ऑरेंज द वर्ल्ड हेयर मी टू, तो ये क्या है ये स्लोगन जो इनका इस दफ़ा? अच्छा, लास्ट ईयर जो इनका कैंपेन था वो ये था कि आप वायलेंस को ज़्यादा आप नहीं करेंगे, आप स्टॉप लगाने की तरफ जाएं। इस दफ़ा का जो कैंपेन है उन्होंने एक तो ऑरेंज कलर को इसके साथ अटैच किया है और साथ में कैंपेन का नाम है हेयर मी टू, यानी मेरी भी आवाज़ सुनने की तरफ आप जाएं। मैं भी आवाज़ रखता हूँ या मैं भी आवाज़ रखती हूँ तो आप उस आवाज़ को भी सुनने की तरफ जाएं। मैंने आज कपड़े भी इसी डे की मुनासबत से पहने हुए हैं कि ये रिफ्लेक्ट करे कि वी डू सपोर्ट सच कैंपेन्स और ना सिर्फ हम कपड़े पहनकर बल्कि हमारा जो प्रैक्टिकल रोल है इसके अंदर हम उसके ऊपर भी उस एंड पे भी ज़रूर काम करने की तरफ जाएं और अपने घर में अपने बच्चों को प्रिपेयर करें कि वो बहन और भाई हैं या घर के अंदर बेटा या बेटी हैं तो दोनों इक्वल हैं।
بالکل، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں میرا خیال ہے ہم سبھی اپنا اپنا رول اچھا ایک تو یو این او کی کیمپین ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں بہت ساری کیمپینز وقتاً فوقتاً خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہیں، جس میں آپ ایک ہیش ٹیگ می ٹو کا کیمپین ہے، ویری فیمس، بہت فیمس. اس کے علاوہ ہیش ٹیگ نو مور ون، کہ آپ اس پہ مزید کوئی می ٹو کا تو میرا خیال ہے اتنا فیمس ہوا تھا کیونکہ اسے تو بہت زیادہ مس یوز بھی کیا گیا تھا، بٹ اگین کہ اس کا جو تھا وہ بیسیکلی سیکچول ہیراسمنٹ کے اوپر ایک کیمپین تھا، اور یہ بھی ہماری دنیا کے اندر ایک بڑا ایگزسٹ کرتا یہ مسئلہ ہے، آلدو کہ ہم اس پہ بات زیادہ اوپنلی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ اندر خانے اگر کسی چیز کو رکھا جائے تو وہ ختم ہو جائے گی اور بات کرنے سے وہ بڑھے گی، جبکہ ہمیں اس پہ بات چیت ضرور کرنی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے بطور والدین کے کہ گھر کے اندر بچیوں کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے. ایک چیز میں جب اس ساری کیمپین کو میں اسٹڈی کر رہی تھی یو این وومن کی، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا جو فوکس تھا وہ یہ ہے کہ گھروں کو محفوظ بنایا جائے، ٹھیک. اور میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھر پہلے ہی کافی ہم محفوظ بناتے ہیں، ہم ہر گھر کے ارد گرد ایک باؤنڈری وال تعمیر کرتے ہیں، اور اس باؤنڈری وال کے اوپر بھی بعض اوقات ہم لوہے کی تاریں لگا دیتے ہیں، اس کے باہر ہم ایک گارڈ کھڑا کر دیتے ہیں جو کہ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ یہ گھر اور زیادہ محفوظ ہو گیا ہے. لیکن اسی گھر کے اندر رہنے والی ایک بیٹی یا ایک ماں یا ایک بیوی یا ایک بہن بعض اوقات غیر محفوظ ہوتی ہے، کہ ہم دنیا بھر سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم خود اس کو مارتے ہیں، ہم خود اس کو بعض اوقات جلانے کی طرف جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایسڈ بھی چھڑکتے ہیں، یا بعض اوقات اس کو جان سے بھی مارنے کی طرف جاتے ہیں، یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اس کے حقوق کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایک محفوظ گھر کے اندر جو عورت ہے وہ بھی بعض اوقات محفوظ نہیں ہوتی. سیکنڈلی خواتین کا جو رول ہے اکنومیکل انڈسٹری کے اندر یا اکنومیکل سٹریم کے اندر وہ کافی اہم ہے. یعنی اگر میں پاکستان کی بات کروں اور دنیا بھر کے اندر بھی یہی ریشو ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. سو اگر آپ 52% جو خواتین پاکستان کے اندر ہیں آپ انہیں گھر بٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر یہ کام نہیں کر سکتی، ان کا جو رول ہے وہ گھر کے اندر زیادہ ہے، اور جو مرد حضرات ہیں جو 48% ہیں وہ گھر سے باہر نکل کر کام کریں گے، تو اس سے کوئی معاشی تبدیلی آئے گی تو اس سے کوئی بہت بڑی معاشی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ ہم کوئی برابر کی چیزوں پہ چل رہے ہوں گے. اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بہتر زندگیاں گزارنے کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر خواتین کو بھی جو اکنامک انڈسٹری ہے یا اکنامک سٹریم ہے اس کے اندر ہمیں داخل کرنا پڑے گا. ہمیں خواتین کو گھروں سے بھی نکال کر باہر کچھ نہ کچھ رول ایسے دینا پڑیں گے جو کہ وہ ملک کے دھارے کے اندر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے داخل ہو سکے. اچھا آپ نے تو یہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میں جب اس سینیریو میں بات کرتی ہوں، اسی طرح فیصلہ سازی ہے کہ فیصلہ سازی کے اندر بھی خواتین کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں فیصلہ چاہے وہ گھر کی سطح پر ہے، چاہے وہ ملک کی سطح پر ہے، چاہے وہ پولیٹکس کے اندر ہے. اور جب میں یہ چیزیں ساری سوچ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کریں تو ان کی جو کیبنٹ میٹنگ ہے ان میں ہمیں صرف شیریں مظاہری صاحبہ نظر آتی ہیں، اونلی ون وومن. اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں شیری رحمان نظر آتی ہیں، اونلی ون پرومیننٹ وومن ان دیٹ لیگ. اور اگر ہم پی ایم ایل نون کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں مریم اورنگزیب نظر آتی ہیں جو کہ ایک خاتون ہیں. سو اگر ہماری پولیٹکس کے اندر جو ٹاپ ناچ لیڈرشپ ہے اس کے اندر اگر خواتین کا کردار جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 5% ہے یا اس سے بھی کم ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے نیچے کہاں تک بات جائے گی. اور یہ میں جن پارٹیز کی بات کر رہی ہوں یا میں جن مردوں خواتین کی بات کر رہی ہوں کیبنٹس کے اندر، یہ بہت ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، کہ یہ تھنک ٹینکس ہیں ان کے، ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہیں جن کے ذہن ہم عام لوگوں کی نسبت زیادہ آزاد کنسیڈر کرتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں یا وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ تضادات ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک عام گھر کے اندر ان تضادات کی نوعیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ یہ یہاں پر پرابلم جو آ رہی ہے نا وہ اس مائنڈ سیٹ میں آ رہی ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ گھروں کو محفوظ بنایا جاتا ہے
بعض اوقات گھر محفوظ بنا بھی دیے جاتے ہیں لیکن وہ مضبوط گھر بھی وہاں پر کچھ نہیں کر پاتے، جہاں آپ فیمیلز کو گھر سے باہر ہی اسی لیے نہیں جانے دے رہے کہ گھر مضبوط ہے، اور وہ گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے. زیادہ تر خواتین کو خطرہ سٹرینجر سے نہیں ہوتا، زیادہ تر خطرہ اپنے گھر کے اندر بہت قریبی لوگوں سے ہوتا ہے. اگر ہم خواتین پر تشدد کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹرینجرز آ کر تشدد نہیں کرتے، یہ ہسبینڈ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے، اور بعض اوقات بیٹے بھی ماؤں کے اوپر تشدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گالم گلوچ کرتے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خواتین کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ گھر کی باؤنڈری کے اندر. اسی طرح اگر ہم سیکشول ہیراسمنٹ کی بات کریں تو وہ بھی گھر کے قریبی لوگ ہیں، رشتہ داروں کے اندر سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کی طرف زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ان کیسز کو اگر ہم پروو کرنے کی طرف جائیں، اگر ہم ورک پلیس ہیراسمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی آفس کے باہر کھڑے لوگ آپ کو ہیراس نہیں کرتے، وہاں پہ آفس کے اندر موجود لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہیراس کرنے کی طرف جاتے ہیں. سو اگر ہم بات کریں کہ خواتین کو خطرات کہاں پر ہیں تو خطرات ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے ہوتے ہیں جنہیں محفوظ بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. بھی اس میں مجھے چاہیے ہوگا کہ کیا اس میں خاتون، ہم خود خواتین کافی حد تک خود اپنے لیے اس طرح سے خطرہ نہیں ہوتی کہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں ہم پرائیڈ لیتے ہیں وکٹم رول میں رہنے کو، پین کو لیتے رہنے کو، سیکریفائس، کمپرومائز سو کالڈ جو ہم کرتے ہیں اپنے طور پہ، جو کہ ایسنس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اور ہم اس چیز کو میں بڑا پرائیڈ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا رول ہے، شاید ہماری رسپانسبلٹی ہے اس طرح کی، اور ہمیں خود ہی اپنے رائٹس کا، اپنی ویلیو کا، اپنی پریشیسنس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس نا. تو بہت سارے ریلیشن شپس میں ہم وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے. آپ کا اس بارے میں کیا؟ اچھا، ایک بڑی مزیدار بات میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں چونکہ سائیکولوجسٹ ہوں، میرا زیادہ تعلق برین اور بیہیویئر سے ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہے. خواتین اور مردوں کی اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہے. میں جب ان سٹڈیز کو پڑھتی ہوں تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بھی انسان کو بنایا اور جب وہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے اور فرسٹ منتھس کے اندر ہوتا ہے تو انسان، مرد اور عورت کے برین میں بھی کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا، بلکہ سائنس کہتی ہے کہ جتنے بھی برینز ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی جینڈر جو ہے، آغاز میں ان کے برین بھی فیمیل برین ہوتے ہیں. ٹھیک، ایک چیز میں اپنے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ ان کے لیے بتانا چاہوں گی کہ خواتین اور مردوں کے برین بھی ڈیفرنٹ ہیں، اسٹرینتھ بھی ڈیفرنٹ ہے، فگر بھی ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے برین بھی ڈیفرنٹ ہے. بٹ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہے وہ فیمیل برین ہوتا ہے. مردوں کے جو چینجز ہیں ان کے برین میں مردوں کے حوالے سے وہ تقریباً 5ویں مہینے میں آنا شروع ہوتے ہیں، یعنی 18 ویک سے لے کر 25 ویک کے اندر. اور اس چینج کی بنیادی وجہ ٹیسٹوسٹیرونز ہیں، جو ایک ایسا ہارمون ہے جو مردوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے ان کے باڈیز بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہم سے پاور کو وہ کرتا ہے نا، شو کرتا ہے، باڈی پارٹس بھی ان کے ہمارے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور یہ ٹیسٹوسٹیرونز کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب جینڈر کریٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ فیمیل ہے یا میل ہے تو وہاں پہ ٹیسٹوسٹیرون کی بمبارڈمنٹ ہے، اور یہ وائی کروموسوم کی وجہ سے ہے جو کہ مردوں سے آتا ہے. اسی طرح جب خواتین ہوتی ہیں تو ان کے اندر اگر فیمیل آگے چل کے باڈی نے بننا ہے تو ان کے اندر ایسٹروجن کا جو بمبارڈمنٹ ہے ہارمون کا وہ زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، اور وہ ایکس کروموسوم کی وجہ سے آتا ہے. سو ایک ماں جب کسی بچے کو پالتی ہے اور ڈیلیور کرتی ہے تو میرے خیال میں ہم خواتین زیادہ اہم رول پلے کر سکتی ہیں جینڈر ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے میں، کیونکہ ہم جن بچوں کو پالتے ہیں وہ مرد بھی آگے چل کے بنتے ہیں اور وہی بچے عورتیں بھی پلتے ہیں. اگر ہم گھر میں اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، بیٹیوں کو، کہ آپ نے زور سے ہنسنا نہیں ہے، آپ نے بات نہیں کرنی اپنے ابو کے سامنے، آپ نے بڑے بھائی کا خیال رکھنا ہے، آپ کے پاس اچھا کھانا ہے تو بڑے بھائی کو پہلے دے دیں، یا بھائیوں کو زیادہ اچھا کھانا دینے کی طرف جائیں، اور بیٹیوں کو ہم بوٹیاں بھی جو ہیں وہ کم اچھی دینے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر ہم یہ ڈیفرنسز کر رہے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں بہت چھوٹی ایج سے، تو ہمارے ہاں بچیاں یہ سمجھنا شروع کرتی ہیں کہ میں کوئی کمتر کریشن ہوں اور میرا جو بھائی ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، میں کمتر ہوں. اور ایک چیز جو یونائٹڈ وومن والے کہتے ہیں کہ خواتین کو لطف اندوز ہونے کا بھی پورا حق ہے،
تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھروں میں تو خواتین جو بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں ہم تو انہیں زور سے ہنسنے سے بھی منع کرتے ہیں، ہم انہیں لطف اندوز ہونے کا حق جو ہے وہ بھی ان کا کنٹرول کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر ہماری بچی کوئی کہتی ہے کہ میں نے آرمی میں جانا ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ نہیں ہوگا، آپ آرمی میں نہیں جائیں گی، آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر بن جائیں، اگر آپ بہت پڑھاکو بچی ہیں، پڑھاکو نہیں تو آپ کوئی ٹیچر بن جائیں۔ اور ہم ان کے پروفیشن بھی ایسے رکھتے ہیں جس میں انہیں کوئی زیادہ تردد نہ کرنا پڑے، زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے ہماری نظر میں۔ حالانکہ میرے خیال میں ڈاکٹر بننا ایک ٹف پروفیشن ہے جس میں بعض اوقات 24 آور جو ہے وہ آپ ڈیوٹی کے اندر ہوتے ہیں، آپ کی نائٹس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ ڈے کے اندر گھر پہ ہوتے ہیں، نائٹس آپ ہاسپٹلس کے اندر سپینڈ کرتے ہیں، 24 آور جاب ہے ڈاکٹر۔ اسی طرح ٹیچنگ جو ہے دیٹ از اے ویری ویری ٹف پروفیشن جس میں آپ کے پیشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی آسان پروفیشن ہے، سو اس کے اندر خواتین کو بھیج دیا جائے۔ اگر آرمی میں جانا ہے تو وہ لڑکے جائیں گے، انجینئر بننا ہے تو وہ لڑکے بنیں گے، اسی طرح سے گھڑ سواری سیکھنی ہے تو وہ لڑکے سیکھیں گے، فٹ بال کھیلنی ہے تو لڑکے کھیلیں گے، کرکٹ کھیلنی ہے تو لڑکے کھیلیں گے۔ اور جو بچیاں ہیں ہمارے گھر کی ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کھانا بنانا شروع کر دیں، اور ہم انہیں بعض اوقات کوکنگ کٹس بھی لا کر دیتے ہیں جو ٹوائز کی شکل میں ہوتی ہیں، ہم انہیں گڑیا لا کے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کھیلنا اس سے ہے۔ اور بچوں کے لیے ہم گنز لے کر آتے ہیں، بچوں کو ہم گاڑیاں لا کر دیتے ہیں، ٹرکس لا کے دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو آپ دو ڈیفرنٹ بریڈز ہیں اور آپ نے زندگی میں آگے چل کے یہ کچھ کرنا ہے اور بیٹے نے یہ کچھ کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب بیٹے اور بیٹی کے اندر ہمیں کوئی ڈیفرنس کریٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم بتاتے ہیں انہیں کہ یہ بیٹا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور آپ تھوڑی بچی ہیں تو آپ تھوڑا آرام سے ہی رہیں، آپ زیادہ پر اپنے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی سفر جو ہے یعنی چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں جب ہم اس بات کو ڈال دیتے ہیں تو پھر انہیں بڑے کر کے نکالنا کافی مشکل کام ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ پھر یہ کھرچ کر نکالنا پڑتی ہے، یہ آسانی سے جانے والی چیز نہیں ہے۔ سو آئی تھنک جو 5 سال کی ایج ہے، 6 سال کی ایج ہے، 7 سال کی ایج ہے، وہیں سے یہ چیزیں نہ صرف آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بلکہ آپ انہیں بات بھی کرتے ہیں ان سے اور انہیں بتاتے بھی ہیں۔ جب بھی کوئی بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ میں بھائی ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تم بہن ہو، تم چپ کرو، بھائی لے رہے ہوتے ہیں کہ بہن نہیں لے سکتی۔ اور اگر لو میرج اور شادیوں کی بات ہے تو لڑکا جو اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے لیکن اس کی بہن اسی گھر میں بہن نہیں اپنی پسند سے شادی کر سکتی۔ اور جسٹیفیکیشن یہ دی جاتی ہے لوگ کیا کہیں گے، آپ نے اسی سوسائٹی میں موو کرنا ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے، اس طرح کی باتیں، حالانکہ سوسائٹی ہم لوگ خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچیاں چونکہ گھر کے اندر زیادہ رہتی ہیں تو وہ غلط ایکٹیویٹیز میں کم شریک ہوتی ہیں۔ بچے جو ہیں انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ گھر سے باہر گزارنا ہے، چاہے کوئی ٹین ایجر بچہ ہے، اگر وہ رات کو 10 بجے بھی آ جائے تو اس کو اجازت ہے، بچی آپ کی شام کے 4-5 بجے کے بعد باہر نہیں رہ سکتی۔ سو اس کا مطلب ہے کہ بچہ جو 10 بجے تک رہتا ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز میں بعض اوقات وہ حصہ بھی لیتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو لڑکا ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ اور بیٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ بیٹی ہیں۔ اور مجھے ایک چیز یہ بھی لگتی ہے کہ یہ جو ہم بچیوں کے ساتھ یو اسپیشل ٹریٹ انہیں کرتے ہیں تو شاید پیرنٹس پروٹیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پروٹیکٹ کرنے سے ہم اسے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اتنی اہل نہیں ہو کہ یہ چیزیں تم کر سکو، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جو یہ مردوں کی دنیا ہے، تم اس میں سروائیو کر سکو، سو تم تھوڑا لو اینڈ پہ ہی رہنے کی طرف جاؤ، تھوڑا اپنے آپ کو دھیما ہی رکھو تاکہ تمہارا سروائیول آسان ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اسی بچی کو بہت چھوٹی ایج سے ہی سکھاتے ہیں کہ آسمان تمہارے سامنے ہے، جتنا تم اڑنا چاہو تم اڑ سکتی ہو، اور جو رولز بیٹے کے لیے ہیں بیٹی کے لیے بھی اگر وہی رولز ہوں، تو پھر میرے خیال میں ہم پریکٹیکلی خواتین اور مردوں کو ہم پلہ دیکھیں۔ دوسرے اینڈ پہ ہم خواتین جو وومن کارڈ یوز کرتی ہیں ہمیں تھوڑا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بالکل، ہم جب بھی ہم ویسے تو ویمن ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کسی بس میں کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھو میں خاتون ہوں اور یہ مرد بیٹھا ہوا ہے، اس میں اتنی تمیز نہیں کہ یہ اٹھ کے مجھے سیٹ دے دے، ٹھیک۔ پھر ہم یہاں پہ بات چیت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہمیں خواتین ہیں یا مرد ہیں، ہم دونوں انسان ہیں، عقل میں دونوں ایکول ہیں، اپنی اپنی سٹرینتھ ہیں دونوں کی، اور ہمیں کبھی بھی وومن کارڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی وکٹم پلے نہیں کرنا چاہیے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ یہ آج ہوئی ہے نیکسٹ نہ ہو، اور آپ اپنی آواز خود بلند کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے ہم خواتین کے پاس کافی ایج ہے کیونکہ ہم ہی مردوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ہم ہی مرد، ہمارے ہاتھ سے مرد جو ہیں وہ بنتے ہیں، جو ہم انہیں بناتے ہیں وہی بڑے ہو کر بنتے ہیں۔ اگر میرا بیٹا اپنی بہو پہ میری بہو پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا میرا بیٹا اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھاتا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ذمہ داری مجھے لینے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا ایسی چیزیں نہیں سکھائیں جو کہ میں سکھا سکتی تھی. اور ماؤں کے پاس خاص طور پہ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے. عام طور پہ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے ہمارا اثر زیادہ نہیں لیتے, اور میرے پاس وہ کاؤنسلنگ کے لیے بھی جب آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات ذرا اسے کہیے گا, میری تو سنتا نہیں, میری نہیں سنتا. تو میں کہتی ہوں کہ وہ میری بس اتنی سنے گا جتنا یہاں سے باہر نہیں نکلا. جیسی وہ اس فیسلٹی سے قدم باہر نکالا اس نے, تو میری جو بات تھی وہ یہیں رہ جائے گی. آپ گھر میں ہیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیرنٹس اور خاص طور پہ مائیں اپنے بچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اگر وہ اپنے اس انفلوئنس کو پازیٹیولی یوز کریں اپنے بچوں کو پروان چڑھانے میں, تو پھر آپ اپنے بچوں کو زندگی بہتر گزارنے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ریمیڈی آپ دے رہی ہیں کہ جس میں ہم بچپن سے یا آغاز سے ان کی تربیت میں ایک تبدیلی لے کے آئیں, یہ تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے نا. یہ تو اگر ہم آج سے شروع کریں گے تو اس کا ایفیکٹ کوئی ہم دیکھیں گے سوسائٹی پہ چند اگلے سالوں میں. اگر میں بات کروں کہ یہ جو ہم نے پیس بلڈنگ پہ آج بات کرنی ہے, تو اس پہ اگر ہم موجودہ معاشرے میں اگر کوئی امپلیمنٹیشن کرنا چاہیں تو پھر ہم کیسے کریں گے, کیا کریں گے؟ اچھا, ہمیں ہمیشہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دو پلاننگز درکار ہوتی ہیں. ایک تو ہم مسئلے کو فوری طور پہ روک تھام کرنا چاہتے ہیں, دوسرا ہم اس مسئلے کو اریڈیکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کبھی بھی چاہتے کہ بس آگے بند باندھ دیں, مسئلہ ابھرتا رہے اور ہم بند کو مضبوط کرتے جائیں. یہ ایک ری ایکٹیو اپروچ ہوگی. پرو ایکٹیو اپروچ یہی ہے کہ آپ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کیا رکھتے ہیں کہ آج جو مسئلہ درپیش ہے وہ اگلے 2 سال میں کم ہونا چاہیے, 6 سال میں اس سے کم ہونا چاہیے, اور 20 سال میں ختم ہی ہو جانا چاہیے, جڑ سے ختم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر جڑ کے اوپر آپ کام نہیں کریں گے, جو بنیاد ہے اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو پھر یہ مسئلہ برقرار رہے گا اگلے آنے والے 200 سالوں تک بھی. لیکن اگر آپ بنیاد پہ آج کام کرنا شروع کریں گے تو آئی ٹیل یو اگلے 30 سال کے اندر جب آپ کی نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوگی. وہ آزاد سوچوں کے ساتھ ہوگی, بہتر پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سوچوں کے ساتھ ہوگی, اور جتنی آپ کی سوچ بہتر ہوتی ہے آپ کی زندگی میں اتنی ہی آسانی زیادہ ہوتی ہے. ہم جو بھی لوگ اپنی زندگی کے اندر کچھ مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میری ایسی کون سی سوچیں ہیں جو کہ ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں اس مسئلے کو مینیج کرنے میں. سب سے پہلے اپنی سوچوں کو درست کریں اور پھر دیکھیں کہ میرے کون سی ایسے بیہیویئرز ہیں جو کہ اس مسئلے کو مینیج کرنے میں ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں. اپنے رویوں کو بھی درست کر لیں اور تب آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے کو حل کرنا کوئی زیادہ بڑی بات آپ کے لیے نہیں ہوگی. شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ آج جو خواتین تشدد کا شکار ہو رہی ہیں یا ہماری بچیاں جو تشدد کا شکار ہو رہی ہیں انہیں کیسے بچایا جائے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے میڈیا جو ہے, جس میں سوشل میڈیا بڑا اہم رول پلے کرتا ہے, جس میں اویئرنیس کیمپینز بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں, جس میں الیکٹرانک میڈیا کافی اہم رول پلے کرتا ہے. اگر ہم تمام لوگ جو بھی اس چیز کا سہارا لے سکتے ہیں, اگر ہم اپنی آواز بلند رکھیں گے تو یقینی طور پر میسج جو ہے وہ بہت دور تک پہنچے گا. سو ہمیں بات چیت ضرور اس موضوع کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے. خواتین کو کنٹرول کرنا پیسے کے تھرو, باتوں کے تھرو, بری بری باتیں اس کے ساتھ کرنا, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اچھا, میں ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ تر جب بھی ایسا کوئی پینل بیٹھتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو خواتین کے حق میں بات ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھر جو یعنی نزلہ جو ہے وہ مردوں کی طرف جاتا ہے, ان کے اوپر بات ہوتی ہے کہ کیونکہ تشدد کرنے والا ہاتھ ان کا ہے. یہاں پر جیسے مس تحسین نے کہا کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, تو اس میں چاہوں گی کہ خواتین اپنے اس رول کو پہچانیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں بگڑتی چلی جاتی ہیں. تو ایسی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے خواتین کی, ایسے کون سے اسکلز ہیں جن کو انہیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, آپ گھر کی ایک سیٹنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ فادر ہیں, آپ کوئی بات اس سے کر رہی ہیں وہ نہیں مان رہے, ہسبینڈ ہے آپ اس سے کچھ بات منوانا چاہ رہی ہیں وہ نہیں مان رہا, تو سیفٹی فرسٹ کا پرنسپل ہمیشہ ذہن میں رکھیں. سیفٹی فرسٹ سے مراد ہے کہ آپ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی بات کرنے کی طرف جائیں, جس میں خواتین بھی بعض اوقات جب بات کرتی ہیں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ انہیں بات کرنی کیسے چاہیے, انہیں بات کیا کرنی چاہیے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب ہم صحیح فوٹنگ پہ ہوتے ہیں تو پھر ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میرا قصور کوئی نہیں. ہاں,
میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب ہم صحیح فوٹنگ پہ ہوتے ہیں تو تب ہمیں اپنے رویے بھی ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے, اپنی بات چیت بھی ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہماری بات چیت ٹھیک نہیں ہوگی, رویہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو ہم صحیح فوٹنگ پہ رہتے ہوئے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. فائدہ ہمیں تبھی ملے گا اگر ہم بات کرتے ہوئے عزت احترام کے دامن کو نہ چھوڑیں, اس کے علاوہ اپنی بات کو کنسٹرکٹیو وے میں کرنے کی طرف جائیں. اور جو ریزرویشن ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں اگر ان کی ریزرویشنز ہیں, پیرنٹس کی ریزرویشن ہے, ہمیشہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی جو ریزرویشن ہے, جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں, تو آپ کے دل میں کیا خوف ہے, آپ کے دل میں, آپ کے ذہن میں کیا سوچ ہے. اور ہمیشہ جب آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے جو پیرنٹس ہیں یا بھائی ہیں, وہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کچھ دیکھے خوف ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو, بیوی کو یا بیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسے بہت ساری چیزوں کو کرنے سے روکتے ہیں. یہ تو فیکٹ ہے کہ جب اندر فیئر ہوتا ہے تو باہر کہیں نہ کہیں اینگر آتا ہے, ایگریشن آتا ہے. تو وہ جو ٹرو کمیونیکیشن ہے, جو اپنے صحیح ایموشنز کو ایکسپریشن دینا ہے, وہ یہاں پر کافی اہم رول پلے کرے گا. میں چاہوں گی میرے پینلسٹ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اگر اپنا کوئی اس میں رول دینا چاہیں, کوئی رائے اپنی اظہار کرنا چاہیں. میں سنیں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکوں کے اوپر اگر کوئی ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں تو لڑکیاں ان کو ڈینائی کرتی ہیں. جس طرح اکثر مالز میں ہوتا ہے کہ فیملیز اونلی, تو اس میں لڑکوں کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ کسی نہ کسی لڑکی کو ڈھونڈتے جو ان کو اندر لے جائے. تو اس طرح کی جو ریسٹرکشنز لڑکوں کے اوپر لگائی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو لڑکیاں ہی ڈینائی کرتی ہیں, پھر دین اگین وکٹمز بن جاتی ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. تو اس لڑکیوں کو بھی باؤنڈریز سیٹ کر دینی چاہیے کہ کہاں پر مطلب لڑکوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اور ان کی اپنی لمٹس کیا ہیں, کہ انہوں نے کس چیز کو پروموٹ کرنا ہے اور کس چیز کو نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ چیز کافی اس پہ غور کرنا چاہیے. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ جب فرسٹ ٹائم آپ کو مسٹریٹ کیا جاتا ہے, آپ کے ساتھ بری طرح سے بات کی جاتی ہے, آپ کو ایموشنل, وربل یا فزیکل ابیوز کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اسی وقت یو پٹ یور فٹ ڈاؤن اور سم وے اور دی ادر ان اے نائس اسرٹیو وے آپ اگلے بندے کو بتاتے ہیں کہ نو دیز آر دا باؤنڈریز. اور اگر ریلیشن شپ آگے چلے گا, خواہ وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, اس کو اگر آپ نے ہیلدی وے میں لے کے چلنا ہے تو آپ نے ان باؤنڈریز کو فالو کرنا ہے. اچھا, اس میں ہماری فلموں کا کافی قصور ہے, ہمارے جو لکھاری ہیں ان کا کافی قصور ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی محبت کا رشتہ جو پیار بڑا کرتا ہے تو وہ مار بھی سکتا ہے, ٹھیک. اور آپ اکثر ایک فریز سنتے ہوں گے کہ جس محبت میں لڑائی نہ ہو وہ کیا محبت ہوئی, جس محبت میں کوئی مار پیٹ نہ ہو وہ کیا محبت ہوئی. لڑائی تو وہی ہوتی ہے نا جہاں محبت ہوتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ جو اس طرح کی ریڈنڈنٹ سوچیں ہیں انہیں ترک کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کسی بھی محبت کو بڑھاوا دینے کے لیے اس میں لڑائی کا کرنا ضروری بات نہیں ہے. ہم اچھے طریقے سے اختلافات رکھتے ہوئے پازیٹیولی کنسٹرکٹیو وے میں ضرور اپنے رشتے کو بہتر بنا سکتے ہیں اختلافات کے باوجود. دوسری یہ سوچ جو ہے بہت چھوٹی ایج سے بچوں کے اندر جنم لیتی ہے. دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, یہ بچے بھی مانتے ہیں, پیرنٹس کا بھی یہی کہنا ہے. کیونکہ شروع میں جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے پروان چڑھانے کے لیے ماں کی ضرورت پڑتی ہے, 2 محفوظ ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. بعض اوقات اس کو یہ نہیں پتا ہوتا 6 منتھ تک کہ میری ماں کون ہے, لیکن وہ لمس کو فیل کرتا ہے کہ یہ 2 ہاتھ ہیں جو مجھے اٹھاتے ہیں, میری کیئر کرتے ہیں. اور جیسے ہی وہ 2 ہاتھ اس کے جسم کو لگتے ہیں تو وہ فوراً کام ہو جاتا ہے اگر وہ رو رہا ہے, حالانکہ وہ ریکگنائز نہیں کر سکتا کہ میری ماں کا فیس کون ہے. آفٹر 6 منتھ وہ ریکگنائز کرنا شروع کرتا ہے کہ اچھا یہ جو فیس ہے یہ بار بار میرے سامنے آتا ہے تو یہ میری ماں کا فیس ہے. جب ہم بچوں کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ضرور یہ بتانا چاہیے کہ ماں اگر بچے کو مارتی ہے, چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, تو وہ سکھا رہی ہے کہ جو محبت کرنے والا شخص ہے وہ مار بھی سکتا ہے. یہی ہمارا جو بچہ یا بچی جو ہے بڑا ہو کر اپنی زندگی بیٹا سٹارٹ کرے گا اور ایک بیوی لے کر آئے گا, بیٹی اپنی زندگی سٹارٹ کرے گی اور ایک شوہر کے گھر کے اندر جائے گی, اور ان کے ذہن کے اندر وہ بات محفوظ ہے کہ جو پیار کرتا ہے وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. اور عام طور پر جب بچیوں کے اوپر ان کے ہسبینڈ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بعد میں آ کے ان سے معافی تلافی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو نا پیار بھی تو میں تم سے کرتا ہوں نا, تو کوئی بات نہیں اگر میں نے مار لیا, تو وہ بچی سوچتی ہے ہاں اگر میری امی مار سکتی ہیں, میرے ابو مار سکتے ہیں, وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں, ہسبینڈ بھی پیار کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہسبینڈ بھی مار سکتا ہے. سو بنیادی سوچ ہمیں یہ جنم دینے کی ضرورت ہے کہ مارنا جو ہے کسی بھی شخص کا وہ ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ناٹ اوکے ٹو بیٹ یور سن, ڈاٹر,
جب یہاں پہ ہم اس میسیج کو کنوے کریں گے تو پھر آگے تک بات نہیں پہنچے گی. لیکن جب کوئی ماں اپنے بیٹے پہ ہاتھ اٹھاتی ہے یا باپ اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ مارنا اور مار کھانا دونوں ٹھیک ہیں, نارمل بات ہے, دونوں ٹھیک ہیں. اور جب ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایزیلی مار لیتے ہیں, اور ہمارے ہاں بچوں کو مارنا ایک بڑی نارمل چیز سمجھا جاتا ہے. اور اکثر جب آپ کہتے ہیں کہ کیوں مار رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں تنگ اتنا کرتے ہیں کہ کیا کریں. اور اسی طرح ہمارے کلچر میں کسی مرد کا اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی کافی نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس میں کوئی دخل اندازی دیتے ہیں تو بعض اوقات بیوی کہتی ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے, یہ اور میں جو مرضی ایک دوسرے کے ساتھ کریں, آپ کون ہوتے ہیں اس کے اندر دخل دینے والے. ٹھیک, سو کوئی بھی چیز جو بار بار سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے وہ نارمل نہیں ہے اگر وہ انہیلدی ہے. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اب تو ہماری سوسائٹی کچھ اس طرف بھی چل پڑی ہے کہ بعض اوقات پیار کی ایکسیپٹیبلٹی اتنی نہیں ہوتی جتنی تھپڑ کی زیادہ ہے, کیونکہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا, پیار سے لگتا ہے. تو یہ سارے بس فلموں کے سکھائے ہوئے ٹوٹکے ہیں جو ہم اپنی ذاتی زندگی پہ کرتے رہتے ہیں اور زندگی کو دشوار کرتے ہیں. فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, زندگی کم سے کم کوئی 60-70 سالوں پر محیط ہوتی ہے. یہ عقل سے گزارنی پڑے گی, دانش مندی سے گزارنی پڑے گی, اس میں نئی سوچ کو رستہ دینا پڑے گا اور اپنے طریقوں کو بھی بدلنا پڑے گا. بالکل, میں یہاں پر اپنے دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں, بلکہ کہ وہ اپنی نئی سوچ اپنی زندگی میں پیدا کریں, زندگی کی کوالٹی کو امپروو کریں. اور ہم یہاں پر جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر, لیکن بریک پر جانے کے بعد ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک شاندار ڈسکشن کا باقی حصہ پیش کریں گے. سو ہمیں جوائن ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں. اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں, تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے, اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے, یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے, تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے, اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے, وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے, کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں, کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں, اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے جب وہ شراب پیتے ہیں, تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے, ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے, وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں, اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں, اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. بے چینی
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایسے تشدد کی جو عام طور پر خواتین پر کیا جاتا ہے, اور اس بارے میں بڑی شاندار ڈسکشن چل رہی تھی. تو میں وہیں سے آغاز کروں گی جہاں سے ہم نے اس کو ختم کیا تھا. تو جی میڈم, کیا خیال ہے کہ یہ جو فلموں سے ہم تاثر لیتے ہیں اور فلموں سے سیکھ کے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں, اس کے کیا اثرات اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی پر؟ اچھا, فلم کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہوتا ہے, اور عام طور پہ جو لوگ کوئی افسانہ پڑھتے ہیں, ناول پڑھتے ہیں, تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے کوئی سیکھ لے کے چلیں گے. ہر فلم کسی سیکھ کے لیے نہیں بنائی جاتی. فلموں کو بنانے کا, افسانوں کو لکھنے کا, ناولز کو لکھنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی گائیڈنگ پرنسپل نہیں چھپا ہوا. کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو کسی گائیڈنگ پرنسپل کی طرف لے کر جائے, لیکن ہر بات اس کے اندر نہیں موجود. لیکن کچھ فلمیں خاص طور پہ ایسی بنتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی سیکھ ہوتی ہے اور وہ اسی کے لیے بنائی جاتی ہیں. جیسے خواتین پہ مجھے یاد آ رہا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ لجا ایک مووی بنی تھی انڈیا میں, جس میں کافی ساری مین جو لیڈ ایکٹریسز ہیں انہوں نے کام کیا تھا, اور انہوں نے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے اوپر بات چیت کی تھی جو کہ خواتین کے اوپر تشدد کے حوالے سے تھی. یہ ایک ایسی مووی ہو سکتی ہے جس سے جو کہ آپ کو ایک پکچر دے سکتی ہے کہ خواتین پہ کس طرح سے تشدد کیا جاتا ہے یا اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے. لیکن اس میں یہ سیکھ نہیں ہے کہ اچھا آپ یہ تمام رولز کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ پہ ایسا کوئی بار نہیں آئے گا. اور میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم جسمانی تشدد کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا اپیرنٹ ہوتا ہے, لیکن جب ہم نفسیاتی تشدد کی بات کرتے ہیں جس میں نیگیٹو بات چیت کوئی ہسبینڈ اپنی وائف سے کرتا ہے یا پیرنٹ اپنے بچوں سے کرتا ہے, جس میں نیم کالنگ ہوتی ہے, جس میں بیڈ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, جس میں بتایا جاتا ہے کہ تم ایلیجیبل نہیں ہو, تم کچھ نہیں کر سکتی, تم کمزور ہو, ایسی باتیں کی جاتی ہیں, یہ بھی ذہنی تشدد کے زمرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو اکنومیکل ابیوز ہے کہ جس میں کوئی اگر وائف اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے, تو ہسبینڈ پوچھے گا کیا کرنا ہے تم نے, ٹھیک, وہ کہے گی مجھے کپڑے بنانے ہیں, تو وہ اسے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دے گا اور کہے گا کہ اسی میں ہی کپڑے بنا لو, ہر روز تمہیں کپڑے بنانے کی ضرورت آتی ہے. اور اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں کم سے کم اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں یا اپنی کچھ چاہتوں کو پورا کر سکوں, تو وہ کہے گا کہ پیسوں کی کیا ضرورت ہے, کیا میں تمہیں نہیں دیتا, اب تو میرا ناک کٹواؤ گی کام کر کے, اب لوگ کیا کہیں گے, میں بیوی کا کھاتا ہوں. ٹھیک, سو ہمیں یہ جو ہماری جھوٹی انائیں ہیں ہمیں ان پہ بھی کام کرنا پڑے گا. اور مردوں کے اندر ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا یا پاور میں رہنے کا, وہ بھی کافی نقصان دہ ہے مردوں کے لیے, جس کے تھرو وہ عورتوں کو کنٹرول کرنے کی طرف جاتے ہیں. سو مردوں کے اندر ایک چیز کو ہمیں یا اپنے بیٹوں کے اندر ہمیں ایک چیز کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خواتین کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کریں. خواتین کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرنے سے مراد ہے کہ وہ خواتین کے اندر جو پازیٹیو اسٹرینتھ ہیں ان کو ماننے کی طرف جائیں کہ ہاں کوئی خاتون جو ہے وہ اچھا کام کر سکتی ہے, کوئی خاتون اکاؤنٹس کا کام اچھا کر سکتی ہے, کوئی خاتون جہاز چلا سکتی ہے. اگر کسی بھی پلین کے اندر پیسنجرز کو یہ پتا چل جائے کہ اس پلین کی دونوں خواتین پائلٹ ہیں تو کیا خیال ہے ان کا رویہ کیا ہوگا؟ ٹھیک, وہ ڈر جائیں گے. اور وہ ڈریں گے کیوں؟ چلانا, کیونکہ ان کا خیال ہے, ایک انہوں نے سوچ یہ سیکھی اپنے بچپن سے کہ خواتین اچھی ڈرائیور نہیں بن سکتی, وہ کمزور ہوتی ہیں. ٹھیک, سو جیسے پتا چلے گا کہ یہ جہاز کے اندر دونوں پائلٹ خواتین ہیں, پائلٹ بھی اور کو پائلٹ بھی خواتین ہیں, تو وہ کہیں گے بس دعا ہی ہے کہ پہنچ جائیں آرام سے. ٹھیک, سو یہاں تک کہ گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی خاتون ڈرائیور ہوں تو ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, سو یہ جو چیزیں ہیں تھوڑی ہمیں اس کا احساس کرنا پڑے گا. اچھا, خواتین جو ہیں وہ ان کے اندر جو پیرائٹل ہمارا لوب ہے برین کا, وہ مردوں کا زیادہ بڑا ہوتا ہے, خواتین کا پیرائٹل لوب چھوٹا ہے. یہی وجہ ہے کہ خواتین بعض اوقات سپیس جہاں پہ ہوتی ہے ان کے لیے اس سپیس کو انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا مشکل ہے, جبکہ مرد جو ہیں وہ سپیس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ بمپر ٹو بمپر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, جبکہ خواتین ہمیشہ تھوڑا مارجن رکھ کے چلتی ہیں. یہ اپنی اس جو ویکنیس ہے برین کی اس کی وجہ سے. بٹ خواتین کے اندر جو ایک اسٹرینتھ جس سے وہ اس تمام چیز کو کور کرتی ہیں وہ ان کا کلیبوریشن ہے, کہ وہ رستہ پوچھنے کی طرف جاتی ہیں, وہ اندازے نہیں لگاتی, وہ ہمیشہ رستہ پوچھنے کی طرف جائے گی, وہ ڈائریکشنز کو دیکھے گی کہ کتنا رہ گیا رستہ, کتنی سپیس ہے جس کے تھرو وہ کر سکتی ہیں. سو مرد و خواتین سیم کام جو ہیں وہ اپنی بعض اوقات ڈیفرنٹ اسٹرینتھ کو یوز کر کے کر رہے ہوتے ہیں.
خواتین کی اگر میں بات کروں تو ان کے اندر جو تھنکنگ برین ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ اچھے فیصلے کرنے کی پوزیشن رکھ سکتی ہیں, زیادہ بہتر فیصلے کر سکتی ہیں. خواتین کی ججمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر انٹویشن کافی اچھا ہوتا ہے. انہیں کوئی بات بتانی نہیں پڑتی, وہ اگر کسی کمرے میں انٹر کریں گی تو وہ آدھی کہانی دیکھ کر ہی پہچان جائیں گی. جبکہ مرد اس مقابلے میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, انہیں کسی بھی بات کو زیادہ الیبوریٹ کر کے بتانا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تم صحیح کہہ رہی ہو. سو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. خواتین کی اسٹرینتھ اپنی ہے, مردوں کی اسٹرینتھ اپنی ہے, اور اگر دونوں ایک دوسرے کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کریں گے تو وہ زیادہ کوارڈینیشن میں بہتر چل سکتے ہیں, زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں, چاہے وہ گھر کی سطح پر کرنے ہیں یا ملک کی سطح پر کرنے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کے اندر کرنے ہیں. میلز کے جو ایگو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ بات چیت ہی طریقہ ہے یا کوئی ایٹیٹیوڈز ہیں؟ اس میں ایک رول تو مائیں ہی پلے کر سکتی ہیں, اور دوسرا رول جو میں خواتین کو اکثر کہتی ہوں جب وہ بیویوں کے لیول پہ ہوتی ہیں کہ مردوں کی ایگو زیادہ فریجائل ہوتی ہے خواتین کے مقابلے میں, وہ جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر زیادہ ملتے ملاتے ہیں, زیادہ کام کاج کے اندر وہ انوالو ہیں. گھر کے اندر ایک مرد نے بے عزتی کرنی ہے کسی ایک خاتون کی, ایک باپ نے بے عزتی کرنی ہے بیٹی کی. گھر کے باہر یہی لڑکا جو جا رہا ہے تو اس کا باس بھی بے عزتی کرے گا. وہ جس روڈ سے گزر رہا ہے اگر گاڑی ٹھیک نہیں چلا رہا, موٹر سائیکل ٹھیک نہیں چلا رہا, تو 7 گاڑیاں چلانے والے بھی اس کی بے عزتی کریں گے. اس کے فرینڈز بھی اس کو کہیں گے کہ تم کوئی باکمال شخص نہیں ہو, تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہی نہیں ہے, تم کیسے لڑکے ہو. ٹھیک, وہ کلاسوں کو بنک کرے گا تو ٹیچر اس کی بے عزتی کریں گے, کیونکہ لڑکوں کے اندر تھوڑا پڑھائی کا رجحان لڑکیوں کے مقابلے میں ذرا کم نظر آتا ہے. سو وہ کلاسیں بنک کریں گے, ان کا کلاس کی باہر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں زیادہ دل لگتا ہے, گھر سے باہر جو ایکٹیویٹی ہے اس میں زیادہ دل لگتا ہے, کلاس کے اندر یا گھر کے اندر ایکٹیویٹیز میں دل نہیں لگتا. سو مردوں کی بے عزتی کافی زیادہ انہیں فیس کرنی پڑتی ہے سنس دیئر چائلڈہڈ. ڈسپلیسڈ اینگر ہوتا ہے. ہاں جی, یہ ڈسپلیسڈ اینگر آپ کہہ سکتے ہو کہ چونکہ ان کی ایگو بار بار ہرٹ ہوتی ہے تو وہ فریجائل بھی ہوتی ہے. تو میں اکثر خواتین کو کہتی ہوں کہ اپنے مردوں کی تعریف و تحسین کیا کریں تاکہ ان کی ایگو کو اسٹرینتھ ملے. اور یہ تحسین و تعریف جو ہے یہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے, یہ سچ پہ مبنی ہونی چاہیے. آپ ان کے کپڑوں کو ایڈمائر کر سکتے ہیں, اس کی کسی سوچ کو ایڈمائر کر سکتے ہیں, کسی پازیٹیو جیسچر کو ایڈمائر کر سکتے ہیں. یہ چیز کافی ہیلپ کرتی ہے مرد کی ایگو کو بلڈ کرنے میں, تبھی وہ زیادہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے, تبھی اس کے لیے اپنی جو عورت ہے یا اپنی بیوی ہے اس کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہے. سو ہمیں مردوں کے ہینڈی کیپ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کوئی مرد کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے, پاور چاہ رہا ہے یا ہم پہ اپنی دھونس جمانا چاہ رہا ہے تو اس کے پیچھے کمزوری کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے. اور اگر ہم اس کمزوری کو امپروو کرنے میں اس مرد کی ہیلپ کریں تو یقینی طور پر مردوں کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں ایکول کنسیڈر کرنا شروع کریں, یا جس بھی جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ ایکول جاب جو ہیں وہ ان کے لیے امرج ہونے کی طرف جائیں. میم بہت سارے لوگ ہیں جو یہ برا سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں جاب کر رہی ہیں, اور بہت ساری وجہ سے جو ان کے رشتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتے ہیں کہ جی ان کی بیٹی جاب کر رہی ہے, تو وہ ایک ان کے مائنڈ میں سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بولڈ ہوگی, یہ ہمارے گھر کو نہیں چلائے گی, اپنی نوکری اور اپنی چیزوں کو زیادہ کرے گی. یہ کیسے سوچ چینج کی جا سکتی ہے؟ یہ کلچرل ڈسکریمنیشن ہے, یہ کلچرل بیگیج ہے جس کو آہستہ آہستہ ہی ہم تبدیل کر سکتے ہیں. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. میں جس لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم آج یہ عہد کریں, ہم سارے ہی لوگ یہ شوق رکھتے ہیں کہ ملک کو تبدیل کر دیں, ملک میں یہ تبدیلی آ جائے. آئی ٹیل پیپل کہ آپ صرف اپنا گھر بدل لیں, اور اگر ہر شخص اپنا گھر بدل لے جس میں 3-4 لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات 8-10 لوگ ہوتے ہیں جن کو بدلنا آپ کے اختیار میں بھی ہوتا ہے, اگر آپ اپنا گھر بدل لیں تو یقینی طور پہ مجموعی لیول کے اوپر ایک اچھا جو چینج کا ویو ہے وہ آ سکتا ہے, ایک اچھی تبدیلی آ سکتی ہے. اگر ہم گھر بدلنے پہ توجہ نہیں دیں گے اور ملک بدلنے پہ اپنی ساری توجہ گامزن رکھیں گے تو یہ ذرا مشکل کام ہے اس کام کو کرنا. بالکل. ابھی بریک پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کلچرل ڈسکریمنیشن ہے یا کلچر کے اندر کچھ چیزیں انٹروون ہیں جو کہ انفلوئنس کرتی ہیں ہم انسانوں کو اور ہماری سوچ کو, اس کو گریجولی ہی بدلا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں اس کے اوپر کام ضرور کرتے رہنا چاہیے, سٹارٹ ضرور کرنا چاہیے. بلکہ ابھی مس حرم فاطمہ بھی کچھ بتا رہی تھیں کہ ان کو کسی ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ کسی سوشل ورک کے لیے گئیں, تو کیا آپ یہاں پر شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی, ہم نے ایک ایکٹیویٹی پلان کی ہے جس میں ہم نے ٹیچرز اور پیرنٹس کی ٹریننگ کرنی تھی,
ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ان کے فادرز بھی آئیں بچوں کے اور مدرز بھی آئیں. اسکول جو تھا وہ ایک گاؤں کے اندر تھا اور وہاں پہ ہم ٹریننگ چاہ رہے تھے چائلڈ ابیوز اویئرنیس اینڈ پریونشن کے اوپر. تو اسکول کی انتظامیہ سے ہم نے کہا کہ کوشش کریں کہ بچوں کے گھر والوں کو ایک نوٹس لکھ دیا جائے کہ اس دن ٹریننگ پروگرام ہے اور وہ اس میں شرکت ضرور کریں. لیکن اسکول انتظامیہ کی طرف سے ہمیں ایک ہفتے کے بعد یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے یہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ جو آدمی ہیں وہ ورکر ہیں, وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ آلریڈی ڈومیسٹیکیٹڈ ہیں. تو کہیں نہ کہیں اگر انہوں نے یہ موضوع کہا کہ اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سوچیں گے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات اس علاقے کے اندر مشہور ہو جائے کہ شاید اسکول میں کسی اس قسم کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا ہے, یا پھر وہ یہ سوچیں گے کہ ان کی عورتیں اگر اسکول میں آ رہی ہیں تو انہیں غلط ایک چیز سکھائی جا رہی ہے جو کہ شاید ان کے گھروں کے اندر مسئلے کا ان کو سامنا اس لیے کرنا پڑے. تو انہوں نے وہ ٹریننگ ہمیں کرنے نہیں دی اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ٹیچرز کی یہ ٹریننگ کر لیں تاکہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو افیکٹولی ڈیلیور کر لیں, لیکن پیرنٹس کے لیے ہم آپ کو ٹارگٹ آڈینس پرووائڈ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا, یہ ٹیبو ٹاپکس ہیں. ہمارے ہاں ابھی بہت سارے ٹاپکس ٹیبو کنسیڈر کیے جاتے ہیں جس پہ اوپنلی ہم بات نہیں کرنا چاہتے اپنے کچھ خوف کی وجہ سے. میں ایک بڑی سادہ سی بات اس کے جواب میں کرنا چاہوں گی کہ ہم مسلم ہیں, اللہ نے ایک کتاب اتاری جو کہ ہمیں ایک مینول دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں, جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں. ہم قرآن پاک کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا جو لینگویج ہے پرائمری وہ عربی نہیں ہے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی اور ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو یہ جتنے بھی ٹاپکس کو ہم ٹیبو کنسیڈر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت اوپنلی قرآن پاک کے اندر ان تمام چیزوں کے اوپر بات کی ہے. اور یہ قرآن پاک ہم تقریباً بہت چھوٹی ایج سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور عام طور پہ ایک 7-8 سال کا بچہ قرآن پاک کو پڑھ چکتا ہے. میں بعض اوقات سوچتی ہوں کہ جن ممالک کی زبان جو ہے وہ عربی ہے, پرائمری لینگویج عربی ہے, اور وہ مسلم کنٹریز ہیں لائک سعودی عرب ہے, لائک ایران ہے, اور جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ان کے بچے ان تمام باتوں سے بڑی جلدی ایج میں آگاہ ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی ان تمام باتوں کا پتہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو ہمارا ریلیجن سمجھتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے, ہمیں اس پہ بات چیت کرنے میں کوئی ممانت نہیں برتنی چاہیے. یہ کلچرل پریشرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بات مت کریں ان ٹاپکس پہ, سیکس کے موضوع پہ بچوں سے بات نہ کریں, بچوں کے اندر جو پبرٹی میں چینجز آتے ہیں اس موضوع پہ بات چیت نہ کریں. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹس بات چیت نہیں کرتے بلکہ بچے ان چینجز کو کسی ایک شوق کی طرح ایکسپلور کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی عجیب ہوں یا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ ریئیکٹیولی ان تمام چیزوں پہ پھر سنتے ہیں کہ نہیں یہ تو جی نارمل چیز ہے, یہ تو یہ ہوتی ہے. لیکن جو ٹراما اور شوق انہیں لگتا ہے اس چیز کے ہونے کا وہ انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ان تمام چیزوں پہ چھوٹی ایج میں بات چیت کی جائے بچوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو ٹوینز ہیں 8-9 سال کے بچے ہیں ان سے بات کی جائے, تو وہ آنے والے ان چینجز کو لک فارورڈ کریں گے, اور جب وہ چینج آئے گا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ چینج ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں لے کر آ رہا بلکہ وہ ایک ایج سے دوسرے ایج کے اندر ٹرانزیشنل فیز ہے جس کے اندر وہ جا رہا ہے, اور اب وہ زیادہ مضبوط ہے, اب وہ کمپلیٹلی ڈیولپ ہوا ہے جو کہ اس جسمانی طور پہ وہ چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر. سو آئی تھنک ہمیں بچوں سے ضرور بات چیت کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ پیرنٹس کو, ٹیچرز جو بات کرتے ہیں بچوں سے اس کا اثر ضرور ہے, لیکن وہ اثر اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا کہ کوئی پیرنٹ اپنے سے بات کرتا ہے بچے سے, کیونکہ ٹیچرز کے بارے میں سب بچوں کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ ان کا خیال رکھتے ہیں یا وہ ان سے پیار کرتے ہیں یا جو بھی وہ بات کہہ رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن ایک 5 سال کا بچہ, ایک 8 سال کا بچہ جب اپنے پیرنٹ کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری امی یا میرے ابو جو بھی بات کر رہے ہیں اس میں 100% میری بہتری ہے, بیکاز دے لو می اے لاٹ, وہ میرا خیال رکھتے ہیں, وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. سو ہمیں ان ٹیبو ٹاپکس کو بھی ضرور ایکسپلور کرنا پڑے گا اور ہمیں ان پہ بھی بات چیت کرنا پڑے گی. مجھے یاد ہے کہ زینب بچی کا مسئلہ جب قصور میں درپیش ہوا تو جب یہ سارا کیس ایکسپلور کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اکیلی بچی نہیں تھی, بلکہ اس سے پہلے اسی ایریا کے اندر کوئی 3-4 کلومیٹر کے اندر ہی بہت ساری بچیوں کے ساتھ یہ ہو چکا تھا, جو کہ کافی افسوسناک تھا. بٹ زینب کے ساتھ جب یہ کچھ ہوا اور وہ بچی مرڈر ہوئی تو اس کے پیرنٹس نے جب اس چیز کو زیادہ اوپن کیا اور میڈیا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ شی واز ناٹ دی الون وکٹم,
اس سے پہلے بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن اگر جب پہلا کیس ہوا اور اس کیس کو ہی دیکھا جاتا اور کوئی پریونٹیو میئرز بنائے جاتے, ٹرین کیا جاتا پیرنٹس کو بھی, تو میرے خیال میں ہم بہت ساری بچیوں کی زندگیوں کو بچا سکتے تھے, جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں بچا سکے. اور صرف زینب تک یہ قصہ ختم نہیں ہو گیا, یہ چل رہا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ صرف اویئرنیس سے, اور پیرنٹس جب بچوں کو ان سبجیکٹس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, امپاور کرتے ہیں, کھل کے انہیں بتاتے ہیں کہ اس پہ بات چیت کرنا ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بات چیت کر کے یا اپنے پیرنٹس کو بچا کے, تو ہم بہت ساری انہونی جو چیزیں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں, وقت سے پہلے ہی بچ سکتے ہیں. لیکن ہم ایسی قوم ہیں جو کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم خوب اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, اور جیسے ہی اس مسئلے کو کچھ دن گزرتے ہیں اور ہمیں ایک نیا مسئلہ ملتا ہے تو پھر ہم اس مسئلے کے ارد گرد ہو جاتے ہیں اور پہلے والے مسئلے کو بھول جاتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی پریونٹیو میئرز. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کوئی لانگ ٹرم پریونٹیو میئر بنانے سے ہی ہماری جان جو ہے وہ اس طرح کے مسئلوں سے چھٹے گی. نیچر کا ایک بڑا سادہ سا اصول ہے کہ نیچر ہمیں مسائل دیتی ہے بحیثیت پرسن, بحیثیت قوم بھی, اور وہ چاہتی ہے کہ ہم ان مسئلوں کو حل کر کر آگے بڑھ جائیں. اور جب ہم انہیں حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ پھر کچھ عرصے کے بعد اس مسئلے کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ حل طلب ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی جلدی پہچان کر اس مسئلے کو حل کر کے ونس اینڈ فار آل ختم کر لیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں. اور اگر ہم اسے حل نہیں کریں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ مسئلہ بار بار آپ کے سامنے آتا رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے, اگر ہم کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف نہیں جاتے تو پھر یقیناً زندگی کی کوالٹی پھر وہ بار بار سر اٹھاتا ہے وہ پرابلم, اور وہ پراپ کرتا رہتا ہے, یعنی وہ لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلے گا until unless you solve it once. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے یقین ہے آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اس سے ہمارے دیکھنے والوں کو بہت ہی مدد ملی ہوگی, اور وہ اپنی زندگی میں کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے قابل ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے کون سے مسائل کو حل کرنا ہے اور کن چیزوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لے کر اب نہیں چلنا, اور اس پر پروڈکٹیو وے میں, بہت ہی کنسٹرکٹیو وے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ انسائٹ آؤٹ آتی ہے, کام صرف آپ اپنے اوپر کرتے ہیں تبھی پورا معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا میں میئر لینے کو کہوں گی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں, صرف اگر آپ ایک چیز کر دیں کہ اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں, اور اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا نظر آئے تو اس کو بتائیں کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے, اور اگر آپ صرف ایک اس پیمانے پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت سارے مسئلے آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. اور اگر ہم سارے لوگ یہ کرنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ اگلے 5 سال کے بعد کم پیرنٹس ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں گے, اور اگلے 20 سالوں میں میرے حال میں کوئی پیرنٹ ہوگا, اور اگلے 30 سالوں میں یہ مسئلہ ہم ریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم صرف ہاتھ اٹھانا اپنے بچے پر چھوڑ دیں, ریگارڈ لیس وہ بیٹا ہے یا وہ بیٹی ہے. بالکل چاہوں گے کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم ہاتھ نہیں اٹھا رہے لیکن ایک بیہیویئر بھی نیوٹرل رکھیں. بچوں کو اگر ایگریشن ہے اس کو ہم لوگ نہ پروان چڑھائیں. اگر ہم بچے کے موڈ سوئنگز خود ڈیولپ کرتے ہیں, اگر بچے کو ہمارا غصہ ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ارد گرد کے لوگوں سے ابھی اس کے پاس نہیں آنا, ابھی اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے, ابھی اس کے پاس مت آؤ, یہ سو رہا ہے. مطلب اس کی وہ والی ڈیولپمنٹ کو بھی تو روکیں نا کہ اس بچے کو پتا ہو کہ اگر مجھے ایگریشن ہو رہا ہے. چھوٹی سی ایج میں ہم بچے کے موڈ سوئنگز بناتے ہیں اور پھر وہ بڑا ہو کے گلاس پھینک رہا ہے, اس کو پھر ریئیکٹ کرنا آ جاتا ہے کیونکہ ہم اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکشن ہے اور اس پہ آپ نے یہ ریئیکشن لینا ہے. تو اگر مارنا نہیں ہے بچوں کو تو ایک نیوٹرل بیہیویئر بھی ہونا چاہیے. ایکسیسو پیار بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بچوں کو وائلنس کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اچھا, ہم ایکسیسو پیار کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں. ہاتھ وہی شخص اٹھاتا ہے جو بات نہیں کر سکتا, بات کرنا, اور جب کوئی بات کر سکتا ہے, یعنی ہاتھ اٹھانا آپ کی سٹرینتھ نہیں ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا ایز ہیومن, ہم سبھی کو, چاہے ہم مرد ہیں یا عورت ہیں, ہاتھ اٹھانا ہماری سٹرینتھ نہیں ہے, یہ ہماری ویکنیس ہے. ہاتھ اٹھانا شو کرتا ہے کہ میں کوئی بات منہ سے کرنے میں, زبانی کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں, اور اب میں طاقت کا مظاہرہ کر کے تو وہ بات منوانے کی کوشش کر رہا ہوں. انسانوں کی جو اصل طاقت ہے وہ بات چیت کے اندر ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ناجائز باتوں کو مت مانیں, بیوی کی ناجائز باتوں کو مت مانیں, بیٹی ہے ناجائز باتوں کو مت مانیں, لیکن آپ بات چیت کر کے پھر اس کو کنونس کریں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ رو کر اپنی بات مت منوائیں,
وہ ताने तशनी देकर अपनी बात मत मनवाएं, बल्कि अच्छे तरीके से बातचीत करें उनके साथ कि वो जो करना चाहती हैं वो क्यों करना चाहती हैं, और उसके लिए उनके अंदर कन्विंसिंग पावर उन्हें इस्टेब्लिश करना पड़ेगी, बातचीत में ज़्यादा महारत हासिल करना पड़ेगी, तभी वो अपने हकूक़ की बात भी कर सकते हैं। सो दोनों एंड्स पे, यानी हम इंसानों का जो चीज़ हमें जानवरों से मुमताज़ करती है वो बातचीत और अकल है। हम अकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम अकल इस्तेमाल करके अपनी बात को बेहतर बना सकते हैं, हम सीख सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि बातचीत कैसे बेहतर बनाई जाए, हम प्रोफेशनल से सीख सकते हैं, हम गूगल से सीख सकते हैं, हम कोई कम्युनिकेशन पे किताब पढ़ के सीख सकते हैं। सो हमेशा याद रखें, मारना, किसी को गाली देना, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपकी वीकनेस है कि आप बात नहीं कर सकते और आप ताकत से वो मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन मैसेज आपके लिए यही छोड़ के जाऊँगी कि काम अपने ऊपर करें और बातचीत सीखें, ऐसे स्किल्स सीखें जो आपको मौसर बातचीत करने के काबिल बना दे, ताकि ज़िंदगी में ऐसे तमाम मसाइल को हम जड़ से ख़त्म कर सकें और हमें इस किस्म के मौज़ूआत को हम भूल ही जाएँ कि कभी किसी भी जेंडर पे तशद्दुद होता था या किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती होती थी, और ये सब कुछ हम अकल के पैमाने पर ही कर सकते हैं। और यकीनन ये मैं कर सकती हूँ, ये आप कर सकते हैं और ये हम सब कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहेंगे आप सबसे। खुदा हाफ़िज़।